لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات بل احیاء عند ربہم یرزقون. میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے. اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جائیں تم انہیں ہرگز مردہ نہ سمجھنا. وہ لوگ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کے ہاں سے رزق پاتے ہیں. اسی مضمون کی ایک دوسری آیت جو سورہ بقرہ میں ہے، آیت نمبر 154 کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. جو لوگ راہ خدا میں قتل ہو جائیں تم ان کو کبھی ہرگز مردہ نہ سمجھنا، کبھی مردہ نہ کہنا، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تم اس کا شعور نہیں رکھتے ہو، تم اس کا ادراک نہیں رکھتے. ان دونوں آیت کریمہ سے ایک بات تو معلوم ہوتی ہے کہ جو شہدائے راہ حق ہیں، جو فی سبیل اللہ کی راہ میں جو قتل ہو جاتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ مردہ تصور نہیں کرتا ہے. ہمارے ذہن میں جو زندہ اور مردہ کا ایک تصور ہے کہ اگر جسم اور روح کا ارتباط باقی ہے، اتصال باقی ہے، یعنی جب جسم اور روح ساتھ ساتھ ہیں تو انسان زندہ ہے، اور جب انسان کے جسم سے روح کا ارتباط ختم ہو جاتا ہے، جب روح الگ ہو جاتی ہے تو انسان مردہ ہے. لیکن قرآن کریم کی روشنی میں ایسی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں قرآن کریم نے زندہ لوگوں کو بھی مردہ تصور کیا ہے. یعنی جب ان میں حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہ ہو، جب حق ان کے پاس واضح ہے لیکن وہ اپنے حسد یا ضد یا کسی اور دوسرے وجہ سے حق کا انکار کرتے ہیں، تو قرآن کریم کے روشنی میں ایسے لوگ زندہ نہیں ہیں، گرچہ ان کے جسم اور روح کا رشتہ برقرار. یہاں بھی زندگی سے وہ مراد نہیں ہے کہ روح اور جسم کے رشتے میں ابھی بھی دونوں میں اتصال باقی ہے، یہ کوئی ضروری نہیں ہے. یہاں تو جسم اور روح کے رشتہ منقطع ہو چکا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے راہ میں جہاد کرتے ہوئے وہ شہید ہو چکے ہیں. پھر قرآن کریم ان کو زندہ کیوں کہہ رہا ہے؟ قرآن کریم اس لیے زندہ کہہ رہا ہے کہ ان کی جو برزخی حیات ہے، کیونکہ جو موت کا تصور ہے، موت کو ہمارے یہاں جو شیعہ فقہ ہے اس میں ہم لوگ اس کو موت کو فنا نہیں کرتے ہیں، ہم فنا نہیں کہتے ہیں. اس کی کئی ایک آیتیں قرآن کریم میں موجود ہیں کہ موت سے مراد فنا نہیں ہے. اس لیے قرآن کریم میں 14 آیتیں ہیں جس میں موت کے لیے توفیٰ کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور توفیٰ کا لفظ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز پوری کی پوری حاصل ہو جائے. تو موت میں انسان کی پوری شخصیت، یہ فرشتے آتے ہیں اور وہ قبض کر کے اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو روح اور جسم کا اتصال ختم تو ضرور ہو جاتا ہے، لیکن جو ان کی شخصیت ہے وہ باقی رہتی ہے، اور یہ برزخی حیات کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے. شہداء کا درجہ یہ برزخی حیات کا ایک اعلیٰ ترین درجہ ہے. فی الحال ہم لوگ برزخی زندگی اور موت اور حیات کے جو فرق ہے اسے اگر ہم قطع نظر کر لیں، صرف نظر کر لیں، اس لیے کہ ہمارا عنوان یہ ہے کہ بہت سارے لوگ خاص کر کے سید الشہداء کے متعلق
آج میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ جو واقعہ کربلا ہے، تو واقعہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام، ان کے 72 انصار جو شہید ہوئے، تو امام حسین علیہ السلام کو اسی مناسبت سے سید الشہداء کا لقب ملا۔ تو امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کا لقب ملا۔ امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا میں قیام کیا، اس قیام کا ان کا مقصد کیا تھا۔ اور آج جب ائمہ الہدیٰ اور رسول کریم کے کہنے کے مطابق ہم لوگ جو عزاداری ہر سال منعقد کرتے ہیں، اور شیعوں کی تو شیعوں کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک نعمت عطا کی ہے، اس میں ایک عزاداری بھی ہے۔ تو جو عزاداری ہمیں عطا کی ہے، یہ عزاداری شیعوں کو ہم کو ایک شخصیت دیتی ہے، ایک شخصیت پرووائڈ کرتی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کے پہلے ہم اگر مقصد کو نہ سمجھیں کہ جو انہوں نے جس مقصد کے لیے قیام کیا، وہ مقصد کیا تھا، اگر اس مقصد کو ہم سمجھ لیں گے تو ہم کو اپنی عزاداری کی حیت کیا ہونی چاہیے، اس کی شکل کیا ہونی چاہیے، اس کو سمجھنے میں ہم کو آسانی ہوگی۔ امام حسین علیہ السلام نے جو قیام کیا، اس کی بہت ساری تعبیریں کی گئی ہیں، دشمنوں نے بھی کی ہیں، دوستوں نے بھی کی ہیں۔ دشمنوں نے خاص کر کے جو اس کی تعبیریں کی ہیں، ان لوگوں نے اس پورے واقعے کو غیر مؤثر بنانے کے لیے اس کی تعبیریں کی ہیں، اس کی توجیہیں بیان کی ہیں۔ لیکن جو ہمارے علماء ہیں، ان لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کی جو یہ تحریک تھی، یہ جو ان کا قیام تھا، اس قیام کو ان لوگوں نے اس کی الگ الگ جہت سے ان لوگوں نے اس کی تفسیریں بیان کی۔ جیسے دشمنوں نے کہا کہ امام حسین علیہ السلام کا قیام اس لیے تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ امت کے گناہوں کو ہم بخشوا دیں۔ یہ مسیحی افکار ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو عیسائی ہیں، وہ یہی افکار رکھتے ہیں کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام سولی پر چڑھے اس لیے کہ امت کے گناہوں کو بخشوا دیں۔ یہ بالکل ہی غیر منطق سی بات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس لیے اپنی جان آفری کو سپرد کر دی کہ جو ہماری امت ہے وہ اور زیادہ گناہ کرتی رہے اور گناہوں ملوث ہوتی رہے کہ قیامت کے دن وہ میرے سولی پر لٹک جانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو نہیں۔ یہ بالکل ہی بیجا بات نہیں ہے، بالکل صحیح بات نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے یہاں بھی بہت سارے جو شیعہ ذاکرین ہیں، وہ اس طرح کے جو بیان دیتے ہیں کہ آنکھ سے ایک قطرہ بھی ہمارے اگر آنسو کا گر جائے تو ہمارے لیے نجات ہے اور ہم کو عمل کی ضرورت نہیں ہے، یا اعتقاد یا عمل کی کوئی ضرورت نہیں، بس ہم مجلس سن لیں، امام حسین علیہ السلام سے محبت رکھیں اور آنسو ہمارا گر جائے۔ اور گریا میں ایک آنسو کی جو قیمت بیان کی گئی ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گی، اس حدیث میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن کون سا آنسو؟ دشمنوں نے بھی کربلا میں آنسو بہائے ہیں، انہوں نے ظلم بھی کیا ہے اور کربلا میں آنسو بھی بہائے ہیں، تو کیا اس آنسو کی بھی وہی قیمت ہے؟ اس لیے ضروری یہ ہے کہ پہلے ہم امام حسین علیہ السلام کے قیام کو سمجھیں۔ کچھ لوگوں نے یہ قیام کیا، یہ تعبیر کی کربلا کی کہ امام حسین علیہ السلام وہ چاہتے تھے کہ یزید کی حکومت کا تختہ پلٹ دیں اور وہاں اسلامی حکومت قائم کریں۔ ایک انسان جو کسی حکومت کا تختہ پلٹ کرنے کے لیے جاتا ہے، وہ عورتوں اور بچوں کو ساتھ لے کر نہیں جاتا ہے۔ اس لیے ہم لوگوں کو پہلے تو سمجھنا ہوگا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام میں کربلا کا مقصد کیا تھا۔ حقیقت میں رسول اکرم کی جو رحلت ہے، ان کا جو انتقال ہے، وہ 11 ہجری کے شروع میں، 10 ہجری کے آخر 11 ہجری کے شروع میں، جو الگ روایتوں کے مطابق، اور امام حسین علیہ السلام کا یہ 11 ہجری کے سفر میں محرم سے شروع ہوتا ہے، میرے خیال میں 10 ہجری کے آخر 11 ہجری کے شروع میں رسول خدا کا انتقال ہوتا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کا جو یہ واقعہ کربلا پیش آتا ہے، یہ 61 ہجری کے پہلے مہینے میں، یعنی محرم کے مہینے میں 10 محرم کو عاشورہ کے دن یہ
واقعہ ہوتا ہے۔ تو اب اسے قطع نظر کرتے ہوئے کہ کن لوگوں نے کتنی تعبیریں کی ہیں، اور اس کے ہم تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں کہ یہ خود ایک بہت بڑا موضوع ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس قیام کو اگر ہم کو سمجھنا ہے تو پہلے ہم کو امام حسین علیہ السلام کی جو مکتوبات ہیں، جو انہوں نے مدینہ سے چلتے وقت جناب محمد حنفیہ کے نام یا بنی ہاشم کے دوسرے افراد کے نام جو خطوط لکھے ہیں، جو وصیتیں کی ہیں، اور اثناء راہ جو انہوں نے خاص کر مکہ سے کربلا اور کوفہ کے راستے میں جو انہوں نے خطبات دیے ہیں، خاص کر کے جب حور کا لشکر امام حسین علیہ السلام سے مزاحم ہوتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، تو بیضا کے مقام پر امام حسین علیہ السلام کے ظہر اور ظہرین کے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی امام حسین علیہ السلام نے خطبات دیے ہیں، جس میں انہوں نے اپنے موقف کی وضاحت کی ہے کہ میرا قیام یہ کس وجہ سے ہے، ہم کیوں، میرا اخراج مدینہ سے جو ہم مدینہ سے نکل رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے۔ یہ 60 ہجری کے آخر میں رجب 22 یا 23 رجب کے درمیانی شب میں معاویہ بنت ابی سفیان یہ مر جاتا ہے اور یزید تخت خلافت پر بیٹھتا ہے۔ ویسے ابی سفیان نے یزید کے لیے بیعت لینا شروع 56 ہجری سے ہی شروع کر دی تھی۔ اب امام حسن علیہ السلام سے جو صلح ہوئی تھی اس میں تو کسی بھی جو عہد جو اس میں تھے، جو بھی اس میں عہد نامے تھے، اس نے عہد نامے کا پاس نہیں کیا، لیکن چونکہ امام حسن علیہ السلام نے عہد کر لیا تھا اس لیے انہوں نے اس عہد نامے کا پاس کیا اور اس سے دوبارہ جنگ نہیں کی۔ خود امام حسین علیہ السلام نے اس وقت تک جب امام حسن علیہ السلام حیات تھے، امام حسین علیہ السلام نے اسی عہد نامے کو برقرار رکھتے ہوئے انہوں نے معاویہ سے کوئی تعرض نہیں کیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ انہوں نے معاویہ سے جنگ نہیں کی، لیکن معاویہ کے اس کے جتنے بھی افعال ہیں، جو اعمال ہیں، اس پر امام حسین علیہ السلام برابر تنقید کرتے رہے۔ کئی ایک خطوط ہیں جو امام حسین علیہ السلام نے معاویہ کے نام لکھے ہیں، خاص کر کے ایک خط جو 59 ہجری میں امام حسین علیہ السلام نے لکھا، وہ ایک تفصیلی خط ہے، اس پر انشاءاللہ بحث ہوگی۔ لیکن پہلے اس کے جو امام حسین السلام نے جو مدینہ میں، آپ جانتے ہیں کہ جو واقعات ہوئے کہ جب یزید تخت خلافت پر آتا ہے اور اس نے اپنے عامل مدینہ جو گورنر مدینہ کا تھا ولید بن عتبہ، اس کو وہ ایک نامہ بر کے نام ایک خط بھیجتا ہے تیز سواری کے ساتھ کہ تم جاؤ اور اس سے پہلے کہ معاویہ کے مرنے کی خبر مدینے میں عام ہو، تم 3 آدمی سے بیعت کا تقاضا کرنا۔ کسی تاریخ میں 4 آدمیوں کا نام ہے، جس میں عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر اور عبد الرحمن ابن ابو بکر کا بھی نام ہے، لیکن عبد الرحمن ابن ابو بکر جو تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک وہ حیات نہیں تھے۔ اور جو چوتھی شخصیت ہے وہ ابا عبداللہ حسین، امام حسین علیہ السلام کے فرزند رسول تھے۔ ولید بن عتبہ جیسے ہی یزید کا نام بر آتا ہے، وہ ایک شخص کو بھیجتا ہے کہ جا کر کے عبداللہ ابن زبیر اور ابا عبداللہ امام حسین علیہ السلام کو بلا کے لے، اور شام کا وقت تھا، امام حسین علیہ السلام اس کے پاس جاتے ہیں۔ اب اس پوری تفصیل میں پہلے کی ویڈیو میں بیان کر چکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرانا میں نہیں چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا۔ انہوں نے جو ولید بن عتبہ کو جواب دیا ہے وہ یہی دیا ہے کہ یہ تو شام کا وقت ہے، تم صبح کے وقت جب تمام مدینہ کے لوگوں سے بیعت کا مطالبہ کرنا، تم میرے سامنے بھی بیعت کا مطالبہ کرنا، اس وقت ہم بتا دیں گے اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے عامل مدینہ ولید بن عتبہ سے کہا کہ دیکھو، ہم لوگ اہل بیت رسول ہیں، ہمارے یہاں جناب جبرائیل علیہ السلام کی آمد و رفت رہتی ہے، ہم ان کے وارث ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہم ہی سے اسلام کی شروعات کی ہے، اور تمام جو اچھے اعمال ہیں، تمام جو اللہ کے جو قانون ہیں، ہمارے گھر سے شروعات ہوئی ہے، اور اس کا اختتام بھی ہمارے ہی گھر پر ہوگا۔ یزید جو اس میں
تخت پر قابض ہوا ہے تو رسول خدا کی حدیث ہے کہ حکومت بنی امیہ پر حرام ہے. اور کچھ دوسرے منابع میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم معاویہ اور بنی امیہ میں معاویہ اور ابو سفیان کی اولاد کو ممبر پر دیکھو تو اس کے پیٹ چاک کرو. اب یہ اس میں کتنی گفتگو اس میں ہوئی ہے، یہ الگ الگ تاریخی منابع ہیں. گرچہ امام حسین علیہ السلام اس کے بعد 2 دن مدینہ میں ٹھہرتے ہیں. ولید بن عتبہ نے بھی ان سے ظاہری طور پر کوئی کسی طرح کی مزاحمت نہیں کی ہے. ایک اور ملتا ہے جو مروان بن حکم کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کے کچھ مکالمے ہیں کہ اس نے مروان نے کہا ہے کہ آپ کو چاہیے کہ وہ آپ یزید کی بیعت کر لیں. تو اس وقت امام حسین علیہ السلام نے تاکیدی طور پر مروان کو بتایا ہے کہ بنی امیہ کے لیے یہ حکومت حرام ہے اور بنی امیہ کے کسی شخص کو ہمارے ممبر پر دیکھو تو اس کے پیٹ چاک کرو. یہ الفاظ یہاں پر زیادہ ملتے ہیں. اور ولید بن عتبہ کی گفتگو میں صرف یہ ملتا ہے کہ امام حسین السلام نے یہ کہا کہ اس منصب کے حقدار ہم لوگ ہیں. یزید فاجر و فاسق ہے، وہ اس اہل کا اور اس بیعت کا حقدار نہیں. لیکن اس کے بعد امام حسین علیہ السلام 2 دن مدینہ میں ٹھہرتے ہیں اور مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. وہ عام شاہراہ سے جاتے ہیں، کسی غیر معروف راستے سے نہیں جاتے ہیں جیسے کہ عبداللہ ابن زبیر نے کیا تھا. جناب محمد حنفیہ جو امام حسین علیہ السلام کے بھائی ہیں وہ ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کے نام ایک وصیت نامہ امام حسین علیہ السلام کا ہے جو کہ تفصیلی ہے. اس کے صرف میں انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں جو کہ ہمارے مضمون سے مطابقت رکھتی ہیں. امام حسین علیہ السلام نے ان کو جو وصیت نامہ لکھا اس میں پروردگار کی کبریائی بیان کی، حمد و ثنا کی اور رسول پر صلوات بھیجا. اس کے بعد کچھ اور باتیں لکھی جو باتیں میرے عنوان سے مطابقت رکھتی ہیں کہ کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج اشرا ولا بدرا ولا مفسدا ولا ظالما. میرا جو اخراج مدینہ ہے، جو میں مدینہ سے سفر کر رہا ہوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد کچھ خود خواہی، غرور، تکبر نہیں ہے. نہ کوئی شر و فساد پھیلاتا چاہتا ہوں، نہ کسی پر میں ظلم کرنا چاہتا ہوں. میرا یہ کوئی مقصد نہیں ہے. میرا مقصد کیا ہے کہ انما خرجت لطلب اصلاح امت جد. میرا جو اخراج مدینہ ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنے امت جد کے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. جد کے امت کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں. اور جد کے امت کی اصلاح کا جو انہوں نے پروگرام بتایا وہ یہ کہا کہ ارید ان امر بالمعروف و ینہی عن المنکر. یہ جو جد کی امت کی میں اصلاح کروں گا وہ کیسے کروں گا؟ میں امر بالمعروف و ینہی عن المنکر، لوگوں کو برے کاموں سے روکوں گا اور اچھے کاموں کی تلقین کروں گا. یہ امر بالمعروف و ینہی عن المنکر یہ اتنی اہم بات ہے کہ اس میں تمام شریعت کے احکام آ جاتے ہیں. تمام اللہ نے جن جن چیزوں کا ہمیں حکم دیا ہے اور جن جن چیزوں سے منع کیا ہے وہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. اور یہ اتنا اہم موضوع ہے کہ ہمارے یہاں یہ فروع دین کا جز ہے شیعہ فقہ میں. اور اہل سنت کے ایک فقہ اہل سنت کی جو معتزلہ تھے، جو معتزلہ یہ جو عقائد میں معتزلہ تھے، آج کل تو وہ اشعری اور ماتریدی یہ لوگ زیادہ ہیں اور اشعری کے بھی بہت بڑے بڑے عالم گزرے ہیں. ان کے یہاں اصول دین کا یہ جز تھا، اصول دین کا. لیکن بعد میں ان لوگوں نے امر بالمعروف ینہی عن المنکر کو اتنی اہمیت نہیں دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جو صاحبان حکومت آئے یہ لوگ اس امر بالمعروف ینہی عن المنکر کے جس مخالفت کرتے تھے. اور کوئی آدمی بھی جب امر بالمعروف ینہی عن المنکر کرنا چاہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کو مٹا دینا چاہتے تھے. اس لیے آہستہ آہستہ معتزلہ فرقے نے امر بالمعروف ینہی عن المنکر کی جو ان کی گرچہ یہ اصول دین کا حصہ تھا وہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا. شیعوں کے یہاں بھی اتنا زور نہیں دیا گیا، حالانکہ قرآن میں کریم میں کئی ایک آیتیں جو امر بالمعروف ینہی عن المنکر کی تاکید کرتی ہیں. اس کی تاکید کرتی ہیں. خود رسول خدا کی ایک حدیث بھی ہے کہ اگر امت امر بالمعروف ینہی عن المنکر کو چھوڑ دے گی تو
ان کے سروں کے اوپر سے اور پیروں کے نیچے سے عذاب ان پر نازل ہوا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ شریعت میں امر بالمعروف و ینہی عن المنکر کی بڑی اہمیت ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ ارید ان امر بالمعروف و ینہی عن المنکر، میرا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف و ینہی عن المنکر کروں گا اور اسی طرح سے میں امت کی اصلاح کروں گا۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں اسیرہ بسیرت جدی و علی ابن ابی طالب، اور میں ان لوگوں کو رسول کی سیرت پر لاؤں گا اور حضرت علی کی سیرت پر ان لوگوں کو چلاؤں گا۔ اب یہاں پر امام حسین علیہ السلام یہ نہیں کہتے ہیں کہ یزید نے چونکہ یزید کے عامل نے ولید بن عتبہ نے ہم سے بیعت کا تقاضا کیا ہے، اس لیے میں مدینہ چھوڑ کر مکہ جا رہا ہوں۔ یہاں کہیں بیعت کی بات نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام کے اس وصیت نامے میں کوئی بھی بیعت کی بات نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک پروگرام رکھتے تھے، اور اگر بیعت کا مطالبہ نہ بھی ہوتا تو امام حسین علیہ السلام مناسب وقت کے منتظر تھے تاکہ وہ اس تحریک کو عملی جامہ پہنا سکیں۔ امام حسین علیہ السلام مکہ چلے جاتے ہیں۔ ایک بات یہاں پر اور غور کرنے کی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ اسیرہ بسیرت جدی و علی ابن ابی طالب، تو جب امر بالمعروف و ینہی عن المنکر انہوں نے کہہ دیا تو اس پر زور دینے کی کیا ضرورت تھی کہ نہیں میں اپنے جد کی سیرت پر ان کو چلانا چاہتا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے دنیا سے پردہ کرنے کے بعد، رحلت کے بعد، ان کے انتقال کے بعد جو لوگ صاحبان حکومت ہوئے، ان لوگوں نے اللہ کے جو شریعت کے قانون ہیں جسے رسول کریم نے بیان کیا، جسے ہم سنت رسول کہتے ہیں، اس میں ان لوگوں نے تحریف کی اور اس میں اتنی تبدیلیاں کی۔ اب اس کو ان لوگوں نے اس کو بھی سنت کا نام دے دیا، یعنی سنت یا سیرت شیخین کو بھی کہا کہ یہ بھی سنت ہے۔ جب حضرت عمر کا انتقال کا وقت آیا، جب وہ مر رہے تھے، تو انہوں نے ایک کمیٹی ترتیب دی تھی، شورا 6 آدمیوں کی، جس میں عبد الرحمن ابن عوف کو انہوں نے مخصوص اختیارات دیے تھے، خلیفہ ساز کا اختیار دیا تھا۔ انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف نے حضرت علی علیہ السلام سے کہا کہ ہم لوگ آپ کو خلافت دینے کے لیے تیار ہیں۔ وہ 6 آدمی کی کمیٹی تھی، اس کی تفصیل میں نہیں جانا، یہ سب میں پہلے کے ویڈیو میں بیان کر چکا۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ وعدہ کیجئے کہ آپ اللہ کی کتاب، سنت رسول اور سیرت شیخین پر عمل کیجیے گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، سیرت شیخین پر میں عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اس سے واضح یہ دلیل ہے کہ جو شیخین کی جو سیرت تھی وہ بمطابقت سنت رسول نہیں تھی، یا شریعت کے قانون، شریعت الہی کے قانون سے مطابقت نہیں رکھتی تھی۔ یعنی تبدیلی جو اللہ کے قانون میں ہے وہ پہلی خلافت سے ہی شروع ہو گئی تھی، اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں تمہاری سیرت پر عمل کرنے والا نہیں، سیرت شیخین پر عمل کرنے والا نہیں۔ نتیجہ ہے کہ حضرت عثمان کے سامنے یہی شرائط رکھی گئی، حضرت عثمان اس کے لیے ایگری کر گئے، انہوں نے حامی بھر لی۔ یہ بات کی بات ہے کہ انہوں نے اس پر، ان کے سیرت شیخین پر بھی عمل نہیں کیا، یہ ایک تفصیلی بحث ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام کا موقف جو اس وصیت سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جا رہے تھے کہ ہم امت کی اصلاح کریں، جد کی امت کی اصلاح کریں۔ اس کا مطلب ہے کہ جو جد کی امت میں اتنا انحراف ہو چکا تھا کہ اس میں اصلاح کی ضرورت تھی، اور ان میں امر بالمعروف و ینہی عن المنکر کرنا ضروری تھا۔ دوسری بات جو ہوئی کہ جب امام حسین اسلام مکہ میں پہنچے تو امام حسین 3 شعبان کو پہنچتے ہیں، اور شعبان، رمضان، شوال، ذیقعد اور ذی الحجہ کی 8 تاریخ کو وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اس درمیان میں بہت سارے واقعات میں اس کی تفصیلی تاریخ ابھی بیان نہیں کرنی ہے، چونکہ صرف ابھی ہمارا جو عنوان ہے وہ مقصد قیام کربلا ہے۔
امام حسین علیہ السلام کو کوفہ والوں نے خط لکھنا شروع کیا، جس میں سلیمان بن سرت خزائی تھے اور مسیب بن نجوہ تھے، رفع بن شداد بجلی تھے، بہت سارے لوگ تھے، حبیب بن مظاہر تھے، خدابس بن حبیب شاکری تھے، کئی لوگوں نے خط لکھا جو کہ شیعان علی تھے۔ لیکن جن لوگوں نے خط لکھا وہ سب شیعان علی نہیں تھے کوفے۔ تو کوفہ کی کون کون کیا جماعت تھی اور کتنے لوگوں نے امام حسین علیہ السلام کے رکاب میں کربلا میں جنگ کی، اور کتنے لوگوں جو ہے امام حسین علیہ السلام کے ان لوگوں کے خلاف ان لوگوں نے ابن سعد کے لشکر میں شرکت کی، یہ ایک تفصیلی الگ سے گفتگو ہے۔ اگر ہم صرف اسی عنوان پر اپنے کو محدود رکھیں تو یہ دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام کو جو یہ خط آیا یہ رمضان کے 12، 13 اور 14 تاریخ کو پہنچتا، یاد غالباً 10، 12 اور 14 کو پہنچتا، دو دن کے وقفے سے پہنچتا ہے۔ آخری خط لانے والے جناب سعید ابن عبداللہ حنفی اور ہانی بن ہانی سبعی تھے، ان کے ساتھ امام حسین علیہ السلام اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجتے ہیں کہ وہاں حالات کا جائزہ لیں۔ تو جو کوفہ والوں کا جو امام حسین علیہ السلام کو جو انہوں نے دعوت دی کہ آپ آئیے، تو ہم لوگوں کا کوئی امام نہیں ہے اور ہم لوگ جو وہاں کا نعمان بن بشیر ہے اس کے اقتداء میں ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے، آپ آ جائیے گا تو ہم لوگ آپ کی بیعت کریں گے اور اس کو یہاں سے نکال دیں گے اور آپ ہم لوگوں کی ہدایت کیجیے۔ تو امام حسین علیہ السلام پر ایک طرح کی حجت قائم ہو گئی کہ ان کو ہدایت کے لیے ایک لوگ بلا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام جب وہاں جاتے ہیں، جانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کے پہلے امام حسین علیہ السلام نے بصرہ کے لوگوں کے نام بھی مکتوب لکھے تھے، کچھ لوگوں مسمع بن بکری ہیں اور یزید بن مسعود ہیں اور کئی لوگوں کو کیے تھے، جس میں منذر بن جارود بھی تھا، اور منذر بن جارود جس کی بیٹی کی شادی ابن زیاد سے ہوئی تھی، اس نے جا کر کے جو امام حسین علیہ السلام کے نامہ بر تھے جناب سلیمان بن رزین، ان کی مخبری کر دی اور ابن زیاد ملعون نے ان کو پھانسی پر لٹکا دیا۔ یہ سب تاریخ کے الگ گوشے ہیں۔ تو میرے یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ دوسرے عوامل بیان کیے جاتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کے لوگوں کی دعوت پر گئے اور کوفہ کے لوگوں نے دھوکہ دے دیا، اس لیے امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ نہیں، امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کے لوگوں کے بارے میں پورا معلوم تھا، ایسی بات نہیں تھی، اور ایک امام وقت جو ہوتا ہے وہ اتنا بے خبر حالات سے نہیں ہوا کرتا ہے۔ یہ ضرور ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا جو بنیادی مقصد تھا وہ امت کی اصلاح تھا، اور یہ جو کوفہ والوں نے جو دعوت دی تھی یہ اس کی حیثیت ایک فروعی حیثیت تھی کہ امام حسین علیہ السلام کو کچھ لوگ ساتھ دینے کے لیے بلا رہے ہیں، اس لیے امام حسین علیہ السلام جا رہے ہیں۔ تیسرا جو امام حسین علیہ السلام کا جو سبب قیام بیان کیا تھا وہ ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ایک ایسا امر ہے جو کہ امام حسین علیہ السلام کے پورے مقصد کربلا یا تحریک کربلا کو تقدس بخشتا ہے، یہ اس پوری تحریک کو مقدس بناتا ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ اس کی بھی تفصیل انشاءاللہ کبھی ہوگی تو بیان کریں گے، لیکن یہ جو امر بالمعروف ینہی عن المنکر ہے یہی امام حسین علیہ السلام کی، اگر کوفہ کے لوگ امام حسین علیہ السلام کو دعوت نہ بھی دیتے تو امام حسین علیہ السلام یہ امر بالمعروف کے لیے جو چلے تھے تو کوئی نہ کوئی دوسری صورت اللہ تعالیٰ ان کے لیے ضرور پیدا کرتا کہ وہ اصلاح امت کے لیے جاتے۔ اس تحریک کو کر کے اس تحریک کی ابتدا تو ثقیفہ میں ہی شروع ہو گئی، اور ایسے اہل سنت کے بھی جو کچھ عالموں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، اور ہمارے شیعہ عالموں کی کئی کتابوں میں ان کے قول ہیں کہ امام حسین علیہ السلام تو ثقیفہ میں ہی قتل کر دیے گئے تھے، یعنی جو امام حسین علیہ السلام جو واقع کربلا کی بنا ہے اس کی پہلی اینٹ ثقیفہ میں رکھی گئی تھی، اور جو خاتون جنت خود جناب فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کے ساتھ جو امت نے سلوک کیا، ان کے گھروں میں آگ لگائی، اسی کا یہ تسلسل ہے جو کربلا میں آیا، اور کربلا میں بھی اہل بیت کے خیموں کے آگ لگائی ہے، خیموں میں آگ لگائی ہے، یہ اسی کا تسلسل ہے۔ یہ جو تحریک ہے امام حسین علیہ السلام کی، دیکھیے انسان جو دنیا میں آئے ہیں کئی طرح کے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں
जो जिस्मानी तकाज़ा ही उनके लिए सब कुछ होता है। वो एक लुक़मा खाने के लिए अपनी रूह को ज़लील करके रख देते हैं। उनके लिए सिवाय मादी फ़वाइद के और कुछ नहीं होता है। इनकी रूह बहुत पस्त होती है। लेकिन कुछ लोग हैं वो जो एक मकसद रखते हैं अपनी ज़िंदगी का, जो वो मकसद रखते हैं, वो अपने जिस्मों को कभी भी अपने रूह पर गालिब नहीं होने देते हैं। वो कभी रूह पर गालिब नहीं होने देते। वो एक बुलंद मकसद रखते हैं। अब ये मकसद उनके क्या हैं? कभी कभी उनकी मकसद होती है कि जाहो मनसब, कभी होती है कि मुल्क फ़तह करें, ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा ही कर लें, मादी फ़वाइद, या अपनी कौम या अपने कबीले की बरतरी। अब जैसे सिकंदर आज़म ने बड़े मुल्क फ़तह किए, तो अपनी कौम में तो वो बड़े बुलंद मर्तबे का था, बुलंद रूह उसको लोग समझते थे, लेकिन वही ईरान वाले उसको एक जालिम समझते थे। लेकिन तो ये तो दो तरह के लोग हों। एक वो हैं, ये भी बुलंद मर्तबा लोग हैं, लेकिन इनकी जो रूह है वो इनके जिस्म पर गालिब है। लेकिन जो पस्त लोग हैं, जिनकी पस्त रूह हैं, उनका जिस्म उनके रूहों पर गालिब होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि कामिल इंसान हैं, और जिनकी रूहें जो कामिल हैं वो इंसानियत के लिए काम करते हैं। वो अपने जिस्म को एक जौ की रोटी खाते हैं, लेकिन कभी भी अपनी आज़ादी फ़िक्र को वो कभी भी उससे कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनकी रूह बुलंद भी होती है और उनकी रूह में तक़द्दुस भी होता है। वो एक मुक़द्दस रूह होती है। वो किसी कौम, किसी कबीले के नहीं होते हैं, बल्कि वो पूरी इंसानियत के लिए होते हैं। और कोई भी काम जो इंसानियत के लिए किया जाए, वो मुआशरे के लिए, फलाह व बरबूद के लिए किया जाए, हर इंसान की भलाई के लिए किया जाए, मुआशरे में अदल के क़याम के लिए किया जाए, जुल्म के ख़िलाफ़ मुहादाराई की जाए, ये लोग जो हैं फ़ी सबीलिल्लाह क़याम करते हैं। और ऐसी रूहें जो मुक़द्दस होती हैं, इन रूहों को बहुत ही तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, बड़े मसाइब का सामना करना पड़ता है, बड़े मसाइब का सामना करता पड़ता है। अगर एक एक का हम तज्ज़िया करें तो ये बातें सामने आती चली जाएंगी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह, हज़रत अली अलैहिस्सलाम की रूह, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की रूह, वो इसी एक कामिल इंसान की रूह का नमूना है। वो रूह ऐसी है कि उनके जो जिस्मानी तकाज़े हैं वो उनके अपने मकसद के आगे वो कोई हकीकत नहीं रखते थे। उन्होंने हमेशा, उनकी रूह गालिब रही है उनके जिस्मानी तकाज़ों पर, और उस रूह में उन्होंने जो भी काम किया उसमें अल्लाह ताला की रज़ा उनके आगे, और क़ुर्बतन अल्लाह ताला का क़ुर्ब इलाही और शरीयत इलाही का निफ़ाज़, और मुआशरे में अदल और इंसाफ और जुल्म के ख़िलाफ़ मुहादाराई, ये सबसे आगे रही। यही वजह है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बहुत सारे मसाइब का सामना करना पड़ा। इसी को ये जो इस्तक़लाल और पामर्दी और सबात क़दम है, इसको हम कहते हैं कि अरबी ज़बान में एक लफ्ज़ है हमासा। हमासा का मतलब ही होता है कि पामर्दी और इस्तक़लाल और अपने मौक़िफ़ पर डट जाना। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये जो तहरीक थी, ये एक हमासी तहरीक थी। उनके जितने भी लोग हैं, जो असहाब हैं, उन सब ने जो अपने पामर्दी और सबात क़दम का करबला में जो मुज़ाहरा किया है आशूर के दिन, उसकी कहीं मिसाल नहीं मिलती है। इसका मुक़दमा तो अभी 4-5 दिन पहले बकरीद की 8 तारीख़ गुज़री है, 9 तारीख़ गुज़री है, जिसमें अब जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील कूफा में शहीद कर दिए जाते हैं। जनाब हानी इब्न उर्वा भी शहीद किए जाते हैं। उसके बाद जनाब मुस्लिम इब्न अक़ील के साथ देने के लिए जो लोग निकले, जैसे अब्दुल अला बिन यजीद कल्बी थे, या अमारा बिन सलखत थे, या और कुछ लोग थे जिनको शहाब बिन कसीर जो कि इब्न ज़ियाद का पुलिस का अफसर था, या इब्न अशश कैस जो उसकी फ़ौज का एक अफसर था, इन लोगों ने, ये लोग भी 7 कत्ल हुए। ये लोग 7 कत्ल हुए। तो इन सब को हम लोग, गरचे ये आशूरा की तहरीक में आशूर के दिन इमाम हुसैन के साथ जंग में तो न शरीक थे, लेकिन ये आशूरा का ही मुक़द्दमा हम लोग मानते हैं, इसलिए कि इनके भी मकासद वही थे जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मकासद आशूरा में थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जो अपने नामाबर भेजे थे कूफा में जनाब अब्दुल्ला इब्न यख्तर को,
یا قیس بن مسر سعدادی کو، جن کو اصلاح راہ ان کو قید کیا گیا اور ان کو دارالامارہ سے نیچے پھینک کر کے ان کی جان لے لی گئی، بعد میں ان کو ذبح کر دیا گیا. یہ ساری جو تحریکیں، یہ ساری جو شہادتیں ہیں، یہ ساری شہادتوں کو ہم لوگ کربلا کے واقعے سے متصل سمجھتے ہیں. کربلا کے واقعے میں دو باتیں جو جتنی بھی شہادتیں پیش ہوئیں، کربلا کے واقعے کو اگر ہم کہیں کہ اس کے دو رخ ہیں، ایک رخ اس کا نورانی اور روشن اور تابناک ہے، اور اس کا ایک رخ جو ہے وہ تاریک اور سیاہ ہے. جو روشن اور تابناک رخ ہے وہ یہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے راہ میں جو قربانیاں پیش ہوئی، اگر فردی طور پر دیکھا جائے تو جتنی بھی قربانیاں ہیں امام حسین یا ان کے اصحاب کی، تو امام حسین علیہ السلام اگر فردی طور پر دیکھا جائے تو وہ کامیاب ہیں. انہوں نے شہادت اللہ تعالیٰ کی، مرنا تو ہر انسان کو ہے، تو شہادت اللہ تعالیٰ کی راہ میں پائی، اور اس آیہ کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی اس کے حساب سے انہوں نے برزخی حیات میں ان کا بلند رتبہ ہے. اس کی بہت ساری احادیثیں ہیں، موجود ہیں. لیکن اس کا جو تاریخ رخ ہے، اس تاریخ رخ کے جو کردار ہیں وہ شمر ہے، یزید ہے، ابن زیاد ہے، اور اس طرح کے لوگ ہیں جن لوگوں نے ظلم کی انتہا کر دی. چھوٹے چھوٹے بچوں پر پانی بند کر دیا، پیاس سے التش کی صدائیں بلند. آج خاص کر کے میں صرف ایک اس شہید کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جس کا میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی بہت سارے جو ویڈیوز بنائے میں نے اس کے ساتھ انصاف نہیں کیا کہ اس کا تذکرہ میں نے پوری طرح نہیں کیا ہے، اور وہ ہے جناب علی اصغر، وہ 6 ماہ جو کربلا میں شہید ہوا. اور امام حسین علیہ السلام نے اپنی شہادت کے پہلے اس 6 ماہ کو اپنی شہادت کا مقدمہ بنا کر کے وہ میدان کربلا میں لے کر آئے. یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت علی اکبر شہید ہو چکے، قاسم شہید ہو چکے، حضرت عباس شہید ہو چکے، اور جب امام حسین علیہ السلام آواز استغاثہ بلند کرتے ہیں، حل من ناصر ینصر. ارباب ادا ہمارے ایک بہت بڑے آیت اللہ ہیں، آیت اللہ محمد رضا گل پائے گانی. ان کو جب کوئی مشکلیں درپیش ہوتی تھی تو انہوں نے ایک ذاکر مقرر کر رکھا تھا. اس ذاکر کو کہتے تھے کہ تم حضرت علی اصغر کے مسائل بیان کرو. جناب علی اصغر سے تبصر کرتے تھے اور بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے. بارگاہ الہی میں دعا کرتے تھے. جناب علی اصغر جب امام حسین علیہ السلام نے استغاثہ بلند کیا، حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، تو اس وقت جناب علی اصغر نے اپنے کو جھولے سے گرا دیا. جب اہل حرم میں گری اور زاری زیادہ اس کی آواز بلند ہوئی، امام حسین علیہ السلام پھر میدان جنگ سے واپس آتے ہیں، خیمے میں آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ احوال پوچھتے ہیں. بتایا گیا کہ علی اصغر گرچہ وہ اتنے ساکت و صامت اس پیاس میں تھے کہ وہ صرف آنکھیں گھما کر کبھی پھوپھی کو دیکھتے تھے، کبھی اپنی ماں کو دیکھتے تھے. لیکن جب امام کی پتہ نہیں کیا اس استغاثہ میں کیا تاثیر تھی کہ وہ جھولے میں بے چین ہو گئے، یہاں تک بے چینی ہوئی کہ وہ نیچے گر گئے. اسی وجہ سے کوہرام برپا ہو گیا. امام حسین علیہ السلام آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اچھا لاؤ میرے بچے کو لاؤ، میں لے کر اس کو باہر جاتا ہوں، شاید کچھ اس کی سبیل ہو جائے. کہا جاتا ہے کہ ہمارے ایک ذاکر بیان کرتے تھے کہ جناب ام رباب جو صبح سے دیکھ رہی تھی کہ کبھی کبھی تو جناب قاسم کی ماں امام جناب قاسم علیہ السلام کو تیار کرتی ہیں اور اللہ کی راہ میں وہ ہدیہ پیش کرتی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے پاس آتی ہیں کہ میری طرف سے یہ میرا ہدیہ قبول ہو. جناب زینب صلوات اللہ علیہ نے جب جناب اون محمد کا ہدیہ پیش کیا، سب لوگ اپنے اپنے ہدیے لا رہے ہیں. جناب ام رباب خاموش دیکھتی ہیں تو بچے کو پہلے اپنے گودی میں لیتی ہیں، اس کو جاتی ہیں، اس کا کپڑا بدلتی ہیں، اس کو تیار کرتی ہیں، اس کے سوکھے ہونٹوں پر بوسہ دیتی ہیں، اس کی پیشانی پر بوسہ دیتی ہیں اور امام کے گود میں لا کر دیتے ہیں. امام لے کر جاتے ہیں. وہ جب میدان میں آتے ہیں امام حسین علیہ السلام، بچے کی حالت دیکھ کر کے کہا جاتا ہے کہ اشقیاء میں بھی لوگ رونے لگے، تلاطم برپا ہو گیا. اس پر عمر سعد ملعون کہتا ہے کہ اختہ کلام الحسین، اور ہرملہ نے تیر پھال کا ایک
تیر چلایا، تیر بھال کا پہل چلے میں تیر چلایا، وہ تیر لوہے کا تیر ایک معصوم 6 مہینے کے بچے کی گردن امام کے بازو پر وہ تیر آتا ہے اور بچہ امام کے ہاتھوں پر ذبح ہو جاتا ہے۔ بچے نے ایک بار دیکھا مسکرا کر اور اس نے جان جانے آفرین کی سپرد کر دی۔ خون امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں میں بچے کا خون لیتے ہیں، چاہتے ہیں کہ آسمان کی طرف پھینک دیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو امام حسین علیہ السلام نے اپنا خون جو ان کے سینے میں تیر لگا تھا اور اس بچے کے خون کو جو آسمان میں پھینکا تو وہ زمین میں نہیں آیا۔ اس کی علت یہی لوگ بتاتے ہیں کہ اگر زمین میں یہ خون آ جاتا تو اللہ تعالیٰ کا عذاب زمین والوں پر نازل ہو جاتا۔ امام نہیں چاہتے تھے، امام سے حجت تمام کرنا چاہتے۔ امام جب اس بچے کو لے کر کے خیمے میں آتے ہیں، جناب رباب جب خیمے میں آتی بچے کو دیکھ کر کے صرف ایک ہی جملہ کہتی ہیں، یا بنیا مثلو کا یوم، اے میرے بچے کیا تیرے جیسے بچے بھی ظاہر کیے جاتے ہیں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيُّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔